بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون جب ناپ کرتے ہیں لوگوں پر تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا کالوہم اور جب ناپ کر کے دیتے ہیں ان کو، او وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون کمی کر لیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون کیا نہیں گمان ان لوگوں کا کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے۔ لیوم عظیم بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین بے شک کتاب فجار کی سجین میں ہوگی۔ وما ادراک ما سجین اور تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے۔ کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ المطففین کی ابتدائی 12 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں سورۃ الانفطار مکمل ہوئی اور سورۃ الانفطار کے آخر میں بتایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ لوگو قیامت کا بڑا ہولناک منظر ہے اور تم یہ غور کرو کہ تمہارے اوپر اللہ نے نگران فرشتے بھی بٹھائے ہیں جو بڑے معزز اور بڑے محترم ہیں، اور جو تم کرتے ہو ان کو پتہ ہے اور وہ لکھ رہے ہیں اس کو۔ اور پھر آخرت والے دن نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ہوں گے، اور اس دن کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن حکم چلے گا تو صرف کس کا چلے گا جی؟ آج کے سبق میں سورۃ المطففین کی شروع میں تخفیف اور ڈراوا ہے ان لوگوں کے لیے جو حقوق العباد غصب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عقائد کا بیان ہوا۔ لوگوں، کس نے تمہیں اللہ کریم سے دھوکے میں ڈالا؟ جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، قیامت کے بارے میں تمہیں کیوں شبہ ہے؟ جب یہ بات پکی ہے کہ تمہارا پالنے والا اللہ ہے اور تم سب نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر تم ناپ تول میں کمی کر کے دوسرے کا حق کیوں مارتے ہو؟ دوسرے کا حق کیوں غصب کرتے ہو؟ اور حرام خوری کی طرف وہی بندہ جاتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہوتا ہے، ورنہ جس کو یہ پتہ ہو کہ پالنے والا اللہ ہے، اسے کیا لگے حرام خوری اور دوسرے کے حق کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو اللہ نے وعدہ لیا وہ اپنی ربوبیت کا لیا۔ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ پھر ہم دنیا میں آئے، قرآن کریم ہمارے سامنے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ قرآن کریم کے پہلے صفحے پر دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، شروع میں پہلا مسئلہ یہ سمجھایا کہ پالنے والا کون ہے؟ پھر قرآن مجید پڑھتے جائیے اور جب مکمل ہو رہا ہے تو آخر میں پھر آئے گا قل اعوذ برب الناس، لوگوں تمہارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں۔ شروع میں بھی یہی بات بتائی اور 30 پارے مکمل ہو رہے ہیں پھر وہاں یہی بات دہرائی۔ آپ مسجد میں آج نماز پڑھنے کے لیے، نمازی جو نماز پڑھتا ہے تو 4 حالتیں ہیں نمازی کی، حالت قیام، حالت رکوع، حالت سجدہ اور قعدے کی حالت۔ کتنی حالتیں ہو گئیں؟ قیام میں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں سبحانہ، بولے نا جی، قاری صاحب صرف اللہ اکبر کرتے ہیں، تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہوتی ہے کہ انہوں نے ذمہ کی ہوئی ساری۔ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ ربی العظیم، سجدے کی حالت میں سبحانہ، اور قعدے میں آخر میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ چاروں حالتوں میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ۔ قیام میں بھی کہو پالنے والا اللہ، رکوع میں بھی کہو پالنے والا اللہ، سجدے میں بھی کہو پالنے والا اللہ، بیٹھ کر بھی آخر میں کہو پالنے والا اللہ۔ تیرے مرنے کی دیر ہے، جب تو قبر میں جائے گا نا، پہلا سوال تجھ سے پھر یہی ہوگا، مر ربوں کا، بتا تیرا پالنے والا کون ہے۔ اگر یہ عقیدہ تیرا پکا ہو گیا کہ پالنے والا اللہ ہے، دیکھو جی، انسان جھوٹ سے بچ گیا، جھوٹ بول کر پیسہ کماتا ہے نا، او جی تمہیں نہیں پتہ، پھر جھوٹ بغیر دکانداری نہیں چلنی، جھوٹ بغیر کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ بغیر فلاں فلاں کام نہیں چلتے۔ تو فرمایا اگر تیرا یہ عقیدہ ہو کہ پالنے والا اللہ ہے تو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سچ بول، اللہ کا حکم مان کر، اللہ تیری دنیا بھی بنائے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنائے گا۔ تو اللہ کا حکم تو مان، لیکن عقیدہ پہلے رکھ کے پالنے والا کون ہے۔ تو رشوت نہیں لے گا، تو سود نہیں کھائے گا، تو دوسرے کا حق نہیں غصب کرے گا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہیں کرے گا، کسی کا مال مفت میں نہیں اڑائے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ ناپ تول میں کمی وہ بندہ کرتا ہے جس کے عقیدہ ربوبیت میں کوتاہی اور کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، لوگوں ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس بندے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو دوسروں کا حق کھانے کے در پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، بازار میں دیکھا ایک صاحب، وہ گندم کا ڈھیر لگا کے بیٹھے ہیں بیچنے کے لیے۔ حضور نے جو ہاتھ مارا تو نیچے سے دانے گیلے تھے،
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گیلے دانے نیچے ہیں، خشک اوپر کیوں رکھے ہوئی ہیں؟ کہا جی بارش پڑ گئی تھی اور یہ گیلے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ان گیلے دانوں کو سامنے رکھنا تھا تاکہ گاہک دیکھ سکتا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ یہ عیب کیوں چھپایا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو ایک تھان تھا جو اس میں کوئی عیب تھا، کوئی پھٹا ہوا تھا یا کٹا ہوا تھا۔ امام صاحب کہیں تشریف لے گئے تو جو ملازم تھا دکان پہ اس کو بتایا بھی اگر کوئی گاہک آ جائے تو یہ والا تھان بتانا اس کے اندر عیب ہے۔ وہ گاہک آ گیا، کوئی تھوک گئی، اس نے زیادہ لیے تو اس نے بیچ میں وہ بھی دے دیا، اور یہ بتانا بھول گیا کہ ایک اس میں خراب بھی ہے اور اس میں عیب بھی ہے۔ شام کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے، دکان پہ گئے، اپنے ملازم سے پوچھا بھی کیا بکری ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی یہ سارا مال بک گیا۔ چلو جی بڑی اچھی بات ہے۔ اب وہ جو تھان جس میں عیب تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی وہ بھی بیچ چھوڑا۔ اب اگر میری دکان ہوتی میں کہتا واہ جی واہ شاباش، کام کیتا ہی نا، زبردست، کہ عیب والا بھی تو نے بیچ میں دے دیا تو ٹھیک کام ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا ان کو عیب کا نہیں بتایا تھا؟ اس کا جی میں تو بھول ہی گیا تھا، انہوں نے زیادہ کپڑے لیے تو بس خیال ہی نہیں آیا تو بیچ میں وہ بھی دے دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑا لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر قافلے کا پیچھا کیا، اور قافلے والے جہاں وہ ملے جتنا ٹائم بھی لگا ان کو آواز دے کر روکا بھئی تم نے کپڑا وہاں سے خریدا تھا؟ انہوں نے کہا بزرگوں اسی پیسے دے کے خرید کے آئے، تسی تو پیچھے اس طرح ہر چوری کر کے لے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے اوپر اور کوئی الزام نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ان میں ایک تھان جو ہے وہ عیب دار ہے اور وہ میرا ملازم آپ کو بتانا بھول گیا تھا، یہ تھان نکالو میں تمہیں بتاؤں کون سا عیب دار ہے۔ یہ والا تھان جو ہے یہ خراب ہے، اب تمہاری مرضی واپس کرنا ہے تو پیسے لے لو، اور اتنی قیمت اگر کم کر کے یہی پھٹا ہوا لے جانا ہے تو بے شک لے جاؤ۔ یہ ہے دوسرے کے حق کا خیال کرنا۔ اتنی چیزوں کا خیال ہو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گاہک جاتا ہے وہ پھٹا ہوا نوٹ یا نقلی نوٹ بیچ میں رکھتا ہے تاکہ دکاندار کو پتہ نہ چلے، اور دکاندار بھی ترکہ یا فروٹ درمیان میں رکھتا ہے تاکہ گاہک کو پتہ نہ چلے۔ یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اور آ کر کہتا ہے جی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو رب مانا ہوتا تو یہ حال ہوتا؟ اگر یہ سبحان ربی العلیٰ کہنے والا نمازی وہ یہ کام کرتا، زبان پہ تیرے آیا ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبیں بھی رہی، ادھر رب رب بھی کرتا ہے مسجد میں آ کر اور ادھر اللہ کے بندوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسرے کا حق کھانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا تو یہ مدینے والے لوگ، اس وقت یثرب نام تھا نا، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحتیں فرمائیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں جو قوم وعدہ پورا نہیں کرتی نا، بدعہدی کرتی ہے، عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ کر کے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کا خوف مسلط کر دیتے۔ اور یہ پکی بات ہے، حضور نے فرمائی ہے۔ کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ پورا نہیں کرو گے تو دشمن کا خوف اللہ مسلط کر دیں گے، ہر وقت ڈر رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ جو قوم اللہ کے احکامات کے خلاف فیصلے کرے گی اللہ ان پر فقر کو مسلط کر دے گا۔ جی وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے اور دن قیامت کے اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جو اللہ کی کتاب کے فیصلے نہیں مانتے اللہ ان پہ فقر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو زرعی ملک ہو جس کے اندر چاروں موسم موجود ہوں، جس کے اندر زمین اتنی ہو کہ ہر قسم کا فصل ہوتا ہو، وہ قوم بھی آٹے کے لیے پریشان ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرایا تو اللہ نے فقر کو مسلط کر دیا۔
اور نمبر 3 حضور نے فرمایا یہ بات بھی یاد رکھو، جہاں پر فحاشی عام ہو جائے، بدکاری اور زناکاری عام ہو جائے، وہاں پر اللہ تعالیٰ موت کی کثرت کر دیتے ہیں۔ آج یہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا، اموات اور ایسی ایسی بیماریاں پتہ نہیں چلتا جناب کیسے بندہ جناب ٹھیک ٹھاک تھا جی مر گیا، اور ایسی بیماریاں لا علاج بیماریاں۔ تو اللہ تعالیٰ فحاشی سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں، قلت ہو جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ قلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ کمایا ہوا پیسہ جو آدمی بھی یہ کرتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ کبھی اس کی پوری نہیں پڑتی، پریشان ہی رہتا ہے، کبھی ادھر ٹینشن ادھر ٹینشن، ایک مصیبت سے نکلا دوسری میں جا گرا، ادھر سے نکلا ٹینشن ہی ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن، اور حلال کے تھوڑے پیسے ہوں بس کھایا مزے سے سو گیا۔ تو حرام کے پیسوں میں، ناپ تول میں کمی والے پیسوں میں برکت نہیں رہتی، بندہ پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ اور نمبر 5 حضور نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ موسم کے وقت ان پر بارشیں نہیں برساتا۔ بے موسمی بارشیں آتی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے بارش آئے تب نہیں آتی، جب نہیں ضرورت ہوتی ہے اتنی آتی ہے کہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ روکتے ہیں، اللہ کا حق روکتے ہیں۔ اللہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب کسی سے چیز لینی ہوتی ہے پھر تو پوری پوری لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو کوئی ناپ کر کے چیز دینی ہوتی ہے، او وزنوہم، یا تول کر دینی ہوتی ہے، یخسرون، پھر ڈنڈی مار لیتے ہیں، کمی کر لیتے ہیں۔ ناپ کر کے دینی ہے اور جناب کوئی جناب تھوڑی مرلہ ان کر دیتا تو ان کر دیتا، ایک کرو ادھر آ گیا تو ادھر آ گئے۔ ناپ کے لینا ہو تو پھر تو ایک ایک انچ کا حساب ہوتا ہے، جب دینا ہو تو خیر ہے جی کوئی نہیں، پھر جناب اگلے کا حق پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ ناراض نہیں ہونا کسی فرد کے لیے نہیں، میرے سمیت سب کے لیے یہ بات ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، سوسائٹیوں کے افتتاح ہوتا ہے برکت کے لیے تلاوت کرو، ارے بابا اس سوسائٹی میں ناپ تول میں کمی تو نہیں ہو رہی، اس دکان میں جہاں برکت کے لیے تلاوت کی گئی ہے، آپ نے طالب علم بلائے ہیں برکت کے لیے پڑھیں گے، انہوں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، تو تو کہہ رہا تھا کہ برکت کے لیے میں نے ختم کروایا، قرآن تو تیری بربادی کی دعا کر کے گیا ہے۔ اگر ناپ تول میں کمی تو نے نہیں چھوڑی، نہ پہلے اور نہ آج ختم والے دن اور نہ آئندہ ارادہ کیا، تو بابا قرآن تو تیری بربادی کی بد دعا دے کر گیا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ویلن، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جو یہ گڑبڑ نہیں چھوڑتا۔ اگر اس گڑبڑ کو نہیں چھوڑتے ہو تو پھر برکت کاہے کی؟ اس لیے قرآن پاک کو سمجھو میرے بھائیو، قرآن کہتا کیا ہے۔ میں نے اس دن اپنی مسجد میں بھی ساتھی کو سنایا، ساتھی وہاں گئے انہوں نے سنا ہوگا کہ ایک دن عصر کی نماز ہم نے اپنی مسجد میں پڑھی، حضرت جو ہی نماز سے فارغ ہوئے ایک بندہ باہروں ملا، وہ جی ساڑھے گھر ذرا دعا کرانی برکت واسطے 5 منٹ دو، ٹھیک ہے جی، چلے گئے ان کے ساتھ۔ آگے وہ 10-15 بندے بیٹھے تھے تلاوت کر رہے تھے، ویسے میرے ذہن میں گیا کہ نماز تو ہم نے ابھی پڑھی ہے، تو یہ یہاں تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے نماز کس ٹائم پڑھی ہوگی؟ خیر جو میں گیا تو بیچارے عقیدت سے اٹھ کر ملے سارے، جو مجھے ملتا گیا رہا میں آہستہ سے کان میں پوچھتا کہ بھائی نماز پڑھی نے اثر دی کہ جی کوئی نہیں، دوئیے تو پوچھا کوئی نہیں، کسی بھی نہیں پڑھی تھی، 15-20 بندے جو بھی تھے وہ کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ خیر وہ میرے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، میں وہاں بیٹھ گیا، ہاں جی اتنے سورہ یاسین پڑھی اور اتنا دفعہ یہ پڑھا اور وہ پڑھا جی، دعا کرو جی۔ میں کہا جی دعا تو کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ دعا کس لیے کروا رہے ہو؟ بس جی ویسے خیر و برکت کے لیے۔ میں نے کہا میرے بھائیو 2 منٹ ناراض نہیں ہونا، یہ بات سنو،
جہاں ایک بے نمازی ہوتا ہے اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اور آپ 20 بے نمازی اکٹھے کر کے برکت کی دعا کروا رہے ہو۔ کچھ تو خدا تو ڈرو، اتنا تو قرآن کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ قرآن نے بار بار کہا ہے نماز پڑھو، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم نے وہ حکم ٹھکرایا، اور عین اس وقت ٹھکرایا جب اذان ہو رہی تھی، جب عین نماز کا وقت تھا۔ قرآن تو میں کہہ رہا تھا جاؤ نماز پڑھو، تم نے کہا چھوڑ نماز میں پڑھنا تاکہ برکت آ جائے۔ قرآن کی مانو گے نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں عمل کر، پھر ایک آیت بھی پڑھ دیکھ کیسے برکت آتی ہے۔ بارکیف اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا گمان نہیں ان لوگوں کا کہ یہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا آخرت پر ان کا کوئی ایمان نہیں؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آج دوسرے کو دھوکہ دے کر 4 پیسے کمانے والے، ذرا یہ تو سوچ لیا ہوتا کل جب میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا وہاں مجھے کون بچائے گا، اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ دوسری کی زمین پہ قبضہ کرنے والے، دوسرے کا دھوکے سے مال اڑانے والے، دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانے والے، لیوم عظیم، اگر تیرا ایمان ہوتا اس بڑے دن کے بارے میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن سورج سر پہ آ جائے گا، زمین بدل دی جائے گی، ساری انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اے انسان کاش کہ تیرے دل میں خوف ہوتا، کاش کہ تیرے دل میں ڈر آتا۔ ان کتاب الفجار، جو یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں، جو گناہگار اور بدکار لوگ ہیں، جو حرام خور اور حرام کاری کرنے والے لوگ ہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی کتاب سجین میں ہوگی۔ سجین سجن سے جیل، جیسے جیل ہوتا ہے نا، تنگ جگہ ہوتی ہے، چھوٹی سی کوٹھڑی ہوتی ہے، اسی کے اندر بندے نے رہنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے مرنے کی دیر ہے، تیرا نامہ اعمال بھی اور تیری روح بھی سجین کے اندر جیل خانے میں ڈال دی جائے گی۔ وما ادراک ما سجین، ارے تم کیا جانے کہ وہ جیل خانہ کیا ہے، وہ سجین کیا ہے؟ فرمایا 7 زمینوں سے نیچے اللہ نے ایک جیل بنائی ہے، اس کے اندر مجرم کی روحیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء، فرمایا جو مجرم لوگ ہیں جب ان کی روح کو کھینچ کر فرشتے لے جاتے ہیں، آسمان کے دروازوں پہ دستک دی جاتی ہے، کون ہے جی، کس کی روح ہے جی؟ فلاں بن فلاں کی خبیث روح ہے۔ فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس منحوس روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، پھر وہاں سے پٹخ کر دے ماری جاتی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اوپر بلندی سے نیچے پٹخ کر دے مارا جاتا ہے، نیچے سجین ہے، اس جیل خانے کے اندر، اس کے اعمال نامے کو بھی ادھر پھینکو، اس کی گندی روح کو بھی وہاں جا کر پھینک دو۔ وما ادراک ما سجین، ارے تم نے دنیا کے عقوبت خانے دیکھے ہوں گے، تم نے دنیا کی جیلیں دیکھی ہوں گی،
ہمیں تو اللہ نے وہ بھی نہیں دکھائی اور اللہ بچائے آئندہ بھی، لیکن جنہوں نے دیکھی ہے ان سے پوچھو کتنی سختی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی جیلیں ہیں، وما ادراک ما سجین، تجھے کیا معلوم تیرے رب کی جیل کتنی سخت ہوگی۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جہاں تیری زندگی کی ساری فائل بھی ہوگی، جو جو دھوکے کیے، جو جو فراڈ کیے، جو جو کسی کا حق دبایا، سب وہاں پر موجود ہوگا۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ یا اللہ کون جھٹلانے والے اور کس کو جھٹلانے والے؟ فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جن کے دل میں قیامت کا ڈر کوئی نہیں ہے، جن کے دل میں خوف خدا کوئی نہیں ہے، جن کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ یا اللہ کون ہے قیامت کا منکر؟ کون نہیں مانتا قیامت کو؟ اللہ فرماتے ہیں وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، قیامت کا منکر وہ ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے، تجاوز کرنے والا۔ شریعت کہتی ہے میراث میں بہنوں کو حصہ دے، کہتے چھوڑو جناب میں اپنی مرضی کروں گا، یہ تجاوز ہو گیا نا، اللہ کی حدود سے آگے نکل گیا۔ فرمایا معتد، تجاوز کرنے والا، حدود الہیہ کو پامال کرنے والا۔ شریعت نے کہا تھا سود کا کاروبار نہ کر، وہ جی نفع ہے جناب، نفع کے نام پر سود کھانے والا، دھوکے کے نام پر لاٹریاں کرنے والا، اور جتنے بھی فراڈ کے کام ہیں وہ کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کسی اور رخ پر جا رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد، جو حد سے بڑھنے والا ہے، مجھ سے پوچھو تو وہ قیامت کا منکر ہے اور انکار کرنے والا ہے۔ اور سورۃ ماعون میں کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس بندے کو جو قیامت کا منکر ہے، جو قیامت کو نہیں مانتا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اتنا بخیل ہے، اتنا بخیل ہے۔ فرمایا نماز پڑھتا ہے تو ریاکاری کے لیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، غافل ہے نمازوں سے، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ رہا ہے، ادھر جیب بھی کاٹ رہا ہے، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ رہا ہے، ادھر فراڈ بھی کر رہا ہے۔ الذین هم یراؤون، پڑھتا بھی ہے تو دکھلاوے کے لیے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بخیل اتنا کہ عام استعمال کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ جو حد سے بڑھنے والا ہے، بخل میں حد سے بڑھ گیا، کفر میں حد سے بڑھ گیا، جہالت میں حد سے بڑھ گیا، یہ قیامت کو نہیں مانتا۔ اور جو حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا اثیم، پھر وہ گناہ گاری میں بھی حد سے بڑھ جاتا ہے، غفلت میں ایسا ڈوبا ہوا کہ کوئی پرواہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے اور کیا کر رہا ہوں، ایسی عیاشیوں میں لگا، دنیا کی لذتوں میں، کہ موت کو بھلا ہی دیا، اور آخرت میں پھر یا ویلتا کر رہا، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جس طرح تم نے ایمان سیکھا نا پچھلی صورتوں میں کہ پالنے والا اللہ ہے، اس طرح لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت والے دن 3 دفتر ہوں گے، ایک حقوق اللہ کا،
دو حقوق اللہ کے اور ایک حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ میں جو عقائد ہیں ان میں شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کی ذات میں، صفات میں، کمالات اور اختیارات میں کسی ہستی کو بھی شریک کیا رب وہ معاف نہیں کرے گا۔ نمبر دو کو چھوڑ، نمبر 3 حقوق العباد، دوسرے کے حق بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں مفلس غریب بندہ پتہ ہے کون ہے؟ جو بڑی نمازیں لے کر آئے گا، ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے غیبت کی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی فراڈ کیا ہوگا، اور قیامت والے دن پھر لین دین پیسوں کے ساتھ تو ہوگا نہیں، نیکیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بندہ آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اچھا نمازیں اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، روزے اس کو دے دو، فلاں اس کو دے دو۔ حضور فرماتے ہیں نیکیاں بہت ساری لے کر جائے گا، لیکن حقدار ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ ابھی حقدار باقی ہیں کہ نیکیاں ہی ختم ہو گئیں، تو اللہ فرمائیں گے اچھا حقداروں کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو۔ حضور فرماتا ہے یہ بڑا بد نصیب ہے۔ تو سید عائشہ فرماتی ہیں حقوق اللہ میں شرک معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوں گے، بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو دوسری بات تھی نا حقوق اللہ میں اعمال میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، مثلا بندہ نمازی ہے، پڑھتا ہے بیچارہ نماز، کبھی رہ گئی یا کبھی اس میں جیسے ہماری نمازیں اللہ معاف فرمائے کوتاہیاں تو ہیں ہی ہیں نا، اس میں جو کوتاہیاں ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی، حج کرنے گیا تھا بیچارہ، انکار نہیں کیا لیکن آخر پھر کمی بیشی ہو گئی، یہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔